حال ہی میں حکومت سندھ نے یہ اعلان کیا کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے تمام مساجد میں۔ یہ جمعے کے خطبے میں کیا یہ حکومت کی مداخلت تصور نہیں ہوگا؟ یہ جمعے کا خطبہ کیا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو ہر فرد کو دیے گئے ہیں اور انفرادی طور پر ان پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، بہت سے احکام ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو مسلمان حکمرانوں کو دیے گئے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو، وہ مجھے یا آپ کو نہیں دیے گئے۔ ہم میں سے کوئی حکمرانی کے منصب پر فائز ہوگا اس وقت وہ اس حکم کا مخاطب ہوتا ہے۔ وہ چار چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حق حکمرانوں کو ہے، یعنی زکوٰۃ دینی ہمیں ہے لیکن ہم سے کوئی دوسرا وصول نہیں کر سکتا، خواہ وہ امانت دار نہ ہو حکمران، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو حکمران بنایا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ڈال دی۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے اور اس کا حق ہے کہ وہ لے۔ یہ در حقیقت سوسائٹی کا حق ہے جو ہمیں اس کے حوالے کرنا ہے۔ اس کا احتساب کرنا، اس کو بہتر کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ حق اس کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے حکومت کو انکار کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگی کارروائی کا حکم دے دیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز۔ دوسرے، جہاد، جنگ، یہ میں یا آپ یا کوئی عالم اس کا اعلان نہیں کر سکتا، اس کے لیے جتھے منظم نہیں کر سکتا، یہ پرائیویٹ طور پر نہیں ہو سکتا۔ اس کا حکم ہی اصل میں مسلمانوں کے حکمران کو دیا گیا ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو یہ بات خود قرآن نے بھی واضح کر دی، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دی کہ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ سزائیں قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کا شعور رکھتے ہوئے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، مثال کے طور پر چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو پھر وہ محض اسٹیٹ کا مجرم نہیں ہے، وہ خدا کا مجرم ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں۔ وہ سزائیں بھی میں یا آپ یا کوئی شخص کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی عالم نہیں دے سکتا، وہ بھی ریاست، حکومت، ذمہ دار لوگ جو حکومت کے منصب پر فائز ہیں، جن کو ہماری اصطلاح میں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے، ان کو دیا گیا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جمعے کا انعقاد اور عیدین کا انعقاد ہے۔ یعنی جمعے کی نماز اصل میں ہے ہی ریاست سے متعلق۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نماز مکے میں کبھی نہیں پڑھی۔ جب آپ حکمران ہوئے اس کے بعد اس کا انعقاد کیا گیا، تو یہ حکومت سے متعلق ہے، اس سے علماء کا کوئی تعلق ہی نہیں سرے سے۔ حکمران خطبہ دے گا، حکمران نماز پڑھائے گا یا اس کا کوئی نمائندہ جس کو وہ اپنی طرف سے مقرر کر دے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی تھا، وہ مرکز میں خود خطبہ دیتے تھے، خود نماز پڑھاتے تھے، اور جہاں جہاں ان کے گورنر یا عمال مقرر تھے وہاں وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ وہ ہر مسجد میں پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ عیدین کا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چار چیزیں یہ حکومت سے متعلق ہیں۔ اس کا کوئی تعلق مجھ سے، آپ سے، کسی عالم سے نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے بر صغیر میں ہے۔ آپ باہر نکلیں، وہاں ہر مسلمان ملک کے اندر کم و بیش تمام مسلمان ممالک میں اسٹیٹ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو زیادہ تر حنفی ہیں، تو حنفی فقہ کی آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں جمعے کے شرائط بیان کیے جاتے ہیں، یعنی جن کے پورا ہوئے بغیر جمعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ السلطان من شرائط الجمعہ، یعنی بادشاہ، سلطان، حکمران، اس کو ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر جمعہ ہوگا، اس کے اذن سے ہوگا، اس کی مقرر کردہ جگہ پر ہوگا، اس کی قیادت میں ہوگا، اس کے مقرر کردہ نمائندے کے ذریعے سے ہوگا۔ اصل میں اسلام اس طریقے سے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مسجد میں لایا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ترتیب الٹ دی ہے ہم نے۔ جمعے کا ممبر مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، یہ ان کے حکمران کا ممبر ہے، اس پر کوئی دوسرا